السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز نے پوچھا تھا کہ کرنٹ کی بیٹ جو آتی ہے، الیکٹرک ریکٹ جسے کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے مچھروں کو مارا جاتا ہے، اس کا استعمال شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ مچھروں کو یا جانوروں کو، حیوانات وغیرہ کو آگ سے جلا کر مارنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مختلف کتب فتاویٰ میں علماء اکرام نے، اہل فتاویٰ نے تفصیل سے بات لکھی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ عام حالات میں تو کرنٹ کی بیٹ کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز کے درجے میں ہو جاتا ہے، اور وجہ ان اہل فتاویٰ نے یہی لکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آگ نکلتی ہے اور وہ آگ ہی کے حکم میں ہوتی ہے، کرنٹ جو اس میں رہتا ہے، اور آگ سے جانور کو مارنا شریعت میں منع ہے، حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے۔ البتہ اگر کرنٹ کی بیٹ کے علاوہ دوسری جو آل آؤٹ ہے یا بتیاں ہیں، گاڈجلا وغیرہ ہے، بہت سی دوسری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کے ذریعے سے بتی وغیرہ سے بھی مچھروں کو مارا اور بھگایا جاتا ہے، لیکن وہ ایسی بدبودار ہوتی ہیں یا اس میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ خود انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اس سے مچھر کم مرتے ہیں، انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے چھوٹے بچے گھر میں اگر ہوں تو ان کو وہ دھواں بعض مرتبہ بڑی بیماریوں کا بھی سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، چونکہ ان کے اندر وہ امیونٹی سسٹم نہیں رہتا جس سے وہ دھواں برداشت ہو سکے۔ تو اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ بیٹ کے ذریعے سے مچھروں کو مارا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال درست ہے۔ اور بعض مفتیان اکرام نے یہ بھی فرق کیا ہے کہ دکانوں پر یا فیکٹریوں پر یا ایسے ہی گھروں پر ایسا وہ الیکٹرک کا مشین رکھ دیا جائے جہاں پر خود بخود کیڑے مکوڑے آتے ہوں اور اس میں جل کر مر جاتے ہوں، تو پھر یہ تو اجازت ہے کہ اسے مارنا نہیں ہے، وہ خود آ کے مر۔ جیسے پہلے زمانے میں چراغ جلتا تھا تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے پتنگے وغیرہ آ کے اس چراغ میں پڑتے تھے اور خود جل کے مر جاتے تھے، اور اس کی اجازت تھی اور اب بھی ہے۔ اور ایسے ہی لائٹ ڈالنے کے بعد سردی اور بارش کے موسم پر بھی، موسم میں بہت سے پتنگے آتے ہیں اور اسے ٹکرا کے مر جاتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اگر آگے بڑھ کر کوئی استعمال کرے، یعنی بیٹ لے کر مچھروں کو لگائے اور پھرائے، اسے منع کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک جس ایریے میں اور جس محلے میں زیادہ مچھر ہوں اور جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہو، بہت سے جالی لگانے کے بعد، آل آؤٹ لگانے کے بعد اور بتی استعمال کرنے کے بعد پھر بھی مچھر اتنے زیادہ ہیں کہ اب کوئی چیز ان کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہو رہی سوائے بیٹ کے، تو ایسے موقع پر تو بالکل منع نہیں کیا جا سکتا ہے اور بالکل اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ بلکہ آج کل جتنے بھی مچھر مارنے کے دوسری دوائیاں یا بتیاں وغیرہ ہیں، وہ مچھر بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں اب، یعنی اب مچھروں کو اس بدبو سے یا اس دھوئیں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ مرنے کے بجائے تھوڑی دیر لیٹ کے پھر اٹھ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بعض کتب فتاویٰ میں جو اس کی صراحت آئی ہے کہ الیکٹرک بیٹ کا استعمال بالکل درست ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بعض اہل فتاویٰ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کرنٹ جو بیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ کرنٹ ہے، آگ نہیں ہے، اور حدیث میں آگ سے جلا کر مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ آگ کے حکم میں نہیں ہے۔ آگ کے حکم میں نہیں ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مچھر لگنے سے یا آپ کا ہاتھ لگنے سے تو اس میں آپ کو شاک لگ رہا ہے اور مچھر مر رہا ہے، لیکن اگر اسی بیٹ پر آپ کاغذ رکھیں تو نہیں جلتا ہے، اسی بیٹ پر کوئی دوسری چیز رکھیں آپ نہیں جلتی ہے، اور آگ پر کوئی چیز رکھی جاتی تو جل جاتی۔ تو پتہ چلا وہ آگ کی طرح کام تو کرتا ہے لیکن آگ نہیں ہے، اور آگ سے جلا کر مارنے سے منع کیا گیا۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہاں اگرچہ اسے آگ مان بھی لیا جائے، پھر بھی ضرورت اس درجے کی ہو چکی ہے کہ دوسری دوائیوں سے مچھر نہیں مرتے ہیں اور اس کا استعمال شدید ضرورت کے درجے میں ہو چکا ہے، تو فقہ کا قاعدہ بھی ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کے ضروری درجے کی چیزیں، الضروریات تبیح المحظورات، ضروری درجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ منع کی ہوئی چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کا استعمال درست ہے۔
اور تیسری وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر مارنے سے جو منع کیا گیا وہ بطور تعذیب کے، ستانے کے، تکلیف دینے کے اور عذاب دینے کی نیت سے جلا کر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ عذاب کی نیت سے جلانے کا حق تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور یہاں جو مچھروں کو جلایا جاتا ہے یا بیٹ سے انہیں مارا جاتا ہے انہیں عذاب دینے کی نیت سے نہیں ہے بلکہ اپنی حفاظت کی نیت سے ہے۔ جیسے اپنی حفاظت کی نیت سے آپ چاہے اسے لکڑی سے مارو، ہاتھ سے مارو، بتی سے مارو، کسی اور چیز سے مارو، اور وہاں مارنا جو منع کیا گیا، آگ سے جو جلانا جو منع کیا گیا ہے وہ بطور تعذیب کے ہے، اسے عذاب دینے کی نیت سے مارنا منع ہے، اور یہاں پر بطور تعذیب کے نہیں ہے بلکہ بطور حفاظت کے ہے کہ اپنے آپ کو مچھروں سے بچانا ہے، ورنہ کاٹنے کے بعد بڑی بڑی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وجہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک موقع سے ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک کھجور کے باغیچے کو جلانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ قبیلے بنو نذیر کے کھجوروں کا ایک باغیچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدتمیزی کی وجہ سے جلا دیا، اور اس باغیچے میں ظاہر سی بات ہے پرندے بھی ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، وہ سب اس میں جل گئے باغ کے ساتھ۔ تو یہاں باغ کے پرندے ہوں یا باغ کے کیڑے مکوڑے ہوں، یہ سب جو جل رہے ہیں وہ باغیچے کی آگ سے جل ہی رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے کیڑوں کو مکوڑوں کو صاف کیا گیا پھر اس کے بعد باغیچے میں آگ لگائی گئی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ضرورت کے موقع پر اس طرح آگ لگانا یا اس طرح کی چیز استعمال کرنا درست ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو حضرات بالکل منع کرتے ہیں اگر ان حضرات کے فتوے پر عمل کیا جائے تو احتیاط کی بات ہے، اور جو حضرات بیٹ استعمال کرتے ہوں اپنے گھروں میں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، حالات کے فرق کی وجہ سے اس کا استعمال جائز ہے۔